بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنا اچھا عمل نہیں ہے۔ علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ اگر تو ننگے سر نماز پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص امامے کو یا ٹوپی کو، پگڑی کو تحقیر کی نیت سے، حقارت کی نیت سے، توہین کی نیت سے ہلکا سمجھ کر کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، اور پھر جان بوجھ کر وہ ننگے سر پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ پگڑی باندھ کر، ٹوپی پہن کر، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے، تو ایسے شخص کے کفر کا خدشہ ہے کہ جو توہین اور حقارت کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے افضل، بہتر اور مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ انسان سر ڈھانپ کر نماز پڑھے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ سر ڈھانپنا یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سر ڈھانپنا اسلام کی ایک نشانی ہے، اسلام کی ایک مروت ہے، یہ اسلام کا ایک کلچر ہے۔ تو جس طرح نماز سے باہر، نماز کے علاوہ عام زندگی میں، چلتے پھرتے، لین دین میں، اپنی عام معاشرتی زندگی میں جس طرح سر ڈھانپنا چاہیے، بالکل ایسے ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تب بھی سر ڈھانپ کر، امامہ باندھ کر یا پگڑی جو ہے وہ باندھ کر، ٹوپی پہن کر، پگڑی اور ٹوپی دونوں کا ثبوت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو اس حال میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ہمیں دیگر قوموں کی تشبیہ، جس طرح عیسائی اپنے چرچ میں ننگے سر جاتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ چند لوگوں نے جن کی طبیعت آزاد طبع ہے، وہ دین میں بھی ایک آزادی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اباحت پسندوں کا ایک گروہ دین میں بھی اب آ چکا ہے۔ انہوں نے نماز کی حیت کو بھی بدل دیا ہے، اور ان کے ہاں نماز کے لیے بھی کسی اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جیسے آتے ہیں نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے کہ ننگے سر نماز پڑھنا دین میں مقصود ہے، دین میں مطلوب ہے، حالانکہ دین میں ننگے سر نماز پڑھنا مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب عمل وہی ہے کہ جس کی فضیلت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امامہ باندھ کر، پگڑی باندھ کر، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی احادیث فضیلت میں بھی ہیں، لیکن چونکہ ان پر کلام بھی کیا گیا، بہرحال وہ فضائل میں ایک اچھا درجہ رکھتی ہیں، ان سے تمسک کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں انگریزی وضاقتہ کو اپنانا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز ایسے حال میں پڑھیں کہ جس حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آثاروں میں ملتا ہے۔ بے شمار صحابہ اکرام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے، پگڑیاں باندھ کر نماز پڑھتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں کہ پگڑی پر سجدہ کرنا، پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ ایسے جب امامہ باندھا جاتا ہے تو ایسے جو اس کے کراس، جو اس کے گول سرکل بنتے ہیں جنہیں پیچ کہتے ہیں، ان پر سجدہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو دین میں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا مطلوب ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا سر میں تکلیف کی وجہ سے، یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے جائز ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں ہمیں اسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اس کا اہتمام کریں، اور صرف نماز میں نہ کریں، عام حالات میں بھی اپنے سر ڈھانپ کے رکھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے جس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے صدر اول میں ہمارے جو تھے خیر القرون جو خیر کے زمانے تھے، رسول پاک کا دور مبارک، تابعین کا دور مبارک، تبع تابعین کا دور مبارک، ان میں لوگ ننگے سر نہیں پھرا کرتے تھے، ان میں لوگ اپنی پگڑیاں باندھا کرتے تھے، اپنے امامے باندھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں
اور مشرکین میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف امامے باندھتے ہیں اور ہم ٹوپیوں پر امامے باندھتے ہیں، الامام الکلانس ہم جو ہے وہ اس پر باندھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز ایک بڑی اعلیٰ عبادت ہے، اس میں اس طرح کے آسانیاں تلاش کرنا، اس کی حیت کو بالکل خراب کرنا یا اس کے لیے یہ جواز پیدا کرنا، باقی جن روایات کا سہارا لیا جاتا ہے ان روایات میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھو، بلکہ اس کے برعکس آپ نے پگڑی باندھ کر، امامہ باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی فضیلت بیان کی گئی ہو اسی کو اجاگر کریں، اور جس کو مجبوراً برداشت کیا گیا ہو اس کو اسی حد تک محدود رکھیں۔